اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ او كما قال تعالی. معزز سامعین، سورہ الانفال ہمارے سامنے ہے. تفہیم کی مدد سے ہم اس کو سمجھنے بیٹھے ہیں. اللہ کرے کہ اصل ایمان کا مطلب سمجھ میں آ جائے. راز پاش ہونے کو ہے، کم از کم سیونی میں. اس لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں تم سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں، مال غنیمت سے متعلق پوچھتے ہیں. کہو یہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں. اس سے متعلق پچھلے درس میں آپ نے تشریحات سماعت فرمائی ہیں. تم سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں. بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات درست کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو. اگر مومن ہو تو ایسا کرو. مومن اللہ رسول آخرت کو مان لینے والا مومن اللہ کو، رسول کو، آخرت کو، ایمان مفصل کو مان لینے والا مومن. اگر تم مومن ہو تو ایسا کرو کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات درست کرو اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو. اگر مومن ہو تو ایسا کرو. جنگ بدر پر تفسیر آئی اس صورت میں. فیصلہ کن جنگ. مکہ سے مدینہ آ جانے کے بعد ابھی پورے 2 سال بھی نہیں گزرے ہیں اور پہلی اور فیصلہ کن جنگ، آر پار کی لڑائی. کس سے؟ انہی سے جنہوں نے 13 سال مکہ میں زندگی دوبھر کر رکھی تھی نبی اور صحابہ کی. بالآخر
جان لینے پر اتارو ہو گئے تو اللہ نے اپنے نبی کو مکہ سے نکال کر مدینہ پہنچا دیا. قصہ مختصر. اس پر بھی ان کے کلیجوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچی, چلا گیا. ارادہ ہی کر لیا تھا کہ اس جنگ میں قصہ ختم کر دیں گے محمد کا اور اس کے ساتھیوں کا. اس نئے دین کی جڑ کاٹ دیں گے, اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے. کیوں؟ دنیا وابستہ تھی, دنیا داری, مال و دولت, سرداری, تجارت, گویا دنیا داری. مطلوب تھی, اس کو خطرہ لاحق تھا. مدینہ آ جانے کے باوجود نیشنل ہائی وے گزرتا تھا مدینہ سے, شام اور مکہ کے درمیان. گویا مکہ سے نکل کے محمد اب مدینہ پہنچ کے ہمارے نیشنل ہائی وے پر بیٹھ گیا ہے. ہمارے تجارتی قافلے وہاں سے جاتے آتے. اسی طرح ایک تجارتی قافلہ گزر رہا تھا اور بس مکہ میں بحران مچ گیا. انہوں نے فیصلہ لیا, سرداران مکہ نے, کہ ہمیشہ کے لیے اس چکلس کو ختم کر دیتے ہیں. چلو تو بہرحال کفار مکہ, مشرکین مکہ تاریخ کے پس منظر میں, لیکن قرآن کے اندر یا ایھا الکافرون یہ مطلق ہے, یہ مطلق ہے, یہ قیامت تک ہی قرآن کے اندر ہے یہ صورت. اور قرآن کی کوئی آیت بھی قیامت تک منسوخ نہیں ہو سکتی. قیامت تک قرآن کی کوئی ایک آیت کو منسوخ کرنے والا یا کر دینے والا عالم دنیا میں پیدا نہیں ہوگا. ایسی کتاب اللہ نے ہم کو دی ہے, ہدایت بنا کے, روشنی بنا کے. نبی تھے, وحی الہی کا نزول ہوتا رہتا تھا. ما ننسخ من آیت او ننسیها ناتی بخیر منها او بمثلها. تو وہ سلسلہ وہاں تک تھا کہ ہم اگر کسی آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں, ما ننسخ من آیت او ننسیها, یا کسی آیت کو, کسی حصے کو بھلا دیتے ہیں آپ سے, تو اس سے بہتر چیز لاتے ہیں ہم آپ کے. وہ سلسلہ نبی کے ساتھ ختم ہو گیا. اب یہ کتابیں ہمارے پاس, قرآن کریم, انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, اس کتاب کا محافظ اللہ ہے. تو مسلمانوں, اس کتاب کی حفاظت عربی زبان سیکھے بغیر مشکل ہے. اس کتاب کا فہم و ادراک, اس کتاب کو سمجھنا
ایسی کتاب کو جس کے اندر کوئی مردود اب کمی بیشی نہیں کر سکتا، اس کے الفاظ میں عربی الفاظ میں سنبھل کے بولنا پڑ رہا ہے اپنے کو کہ جہاں تک یہ قرآن عربی میں ہے، اس کی عربی سطور میں ایک حرف نہ گھٹا سکتا ہے نہ بڑھا سکتا ہے، اتنی محفوظ کتاب، اللہ کی کتاب، کتاب ہدایت، کتاب فرقان، اتنی محفوظ کتاب۔ میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کتاب کو سمجھنے کے لیے عربی زبان ہی ضروری ہے۔ آج ہم جو اتنا گیان بانٹ رہے ہیں، اس عربی زبان سے ہمارا تھوڑا بہت مس ہے، تعلق ہے۔ ہم طالب علمی کا دعویٰ لے کے یہاں بیٹھتے ہیں، تھوڑا بہت مزہ چکھ لیا ہے اس کا، عربی گرامر کا، جو قرآن کی زبان ہے۔ مزہ نہیں آتا خدا کی قسم کسی دوسری زبان میں۔ وہ چاشنی اللہ نے اپنی زبان قرآن کی زبان میں رکھی ہے۔ آج جو عرب میں زبان بولی جا رہی ہے نا، وہ آج کی عربی ہے، وہ ٹیکسالی عربی، قرآن کی عربی نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مکہ سے آ گئے مدینہ، مدینہ سے بدر آنا پڑا۔ وہ تاریخ کا ایک پس منظر ہے، مکہ، مدینہ، بدر، احد، حنین، تبوک وغیرہ وغیرہ، وہ حالات گزر گئے، لیکن وہ پوری تاریخ قرآن کے اندر ہے منطبق۔ آپ جب چاہیں کھول کر دیکھ لیں، خدا کی قسم۔ دنیا دار عالم، دنیا دار مولوی، قرآن سنا کے اور تقریر کر کے پیسے لینے والا مولوی، پیسہ یا چندے کے لیے دعویٰ کرنے والا مولوی، قرآن آپ کو سمجھا نہیں سکتا۔ نہیں سمجھا سکتا، اتنا تو آپ سمجھ رہے ہیں۔ پیشہ ور ہے وہ، تنخیہ ہے وہ، پیشہ ور، قرآن و حدیث کے علم کو بیچ رہا ہے، وہ امامت کر رہا ہے، امامت کر رہا ہے، وہ مدرسے میں دراست کر رہا ہے، وہ مسجد میں اس کا کوئی متولی ہے اور مدرسے میں اس کا کوئی صدر ہے، اس کا پابند ہے، وہ خدا کی قسم حق ادا نہیں کر سکتا، وہ حق کا ڈنڈی مارے گا وہ۔ میری بات کے پیچھے تو اب ثبوت ہی ثبوت ہے۔ یہ کیا چل رہا ہے ابھی کرنٹ میں چھوٹی مسجد کا پروگرام بند ہوا ہے۔ اب کھل کے کہو، بات تو کچھ بات بنے گی، یہ دور عشاء راتوں کنایات نہیں ہے۔ ابھی دیکھا آپ نے، جبکہ میں بار بار آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ حدیث کے خلاف ہے، مجھ کو ٹوکا جائے، اور جو روایات آئی ہیں وہ متفق علیہ ہیں، بخاری مسلم کی ہے وہ، کہ لوگوں کو قرآن ہی کی بات کیوں نہ ہو، واعظ و نصیحت ہی کیوں نہ ہو دین کی، شریعت کی، لیکن بور نہ کیا جائے ان کو بار 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 بار۔ ارے امی نے یا بیوی نے کوئی اچھی سی چیز بنا دی ہے تو وہ بار 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 بار، ایک بار، دو بار، تین بار اسی کو پیش کرے تو بھی بول دیتا ہے۔
اب تو بس کرو جی، پھر اڑا دی. خطبہ جمعہ، میری اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، بہت کچھ سمجھ میں آ جائے گا آپ کو. خطبہ جمعہ، اس کے بعد اگر آپ چاہیں کہ قرآن اور حدیث کو لے کر بیٹھ جائیں یا مذاکرہ کریں قرآن و حدیث پر، فجر کے بعد عشاء کے بعد، فجر کے بعد عشاء کے بعد، ادھر ادھر، 2 روزہ اجتماع، 2 روزہ اجتماع، 2 روزہ اجتماع تبلیغی، تو ادھر مولانا محترم دینی اور داعی اور مبلغ مہاراشٹر کے اور ہریانہ کے، تو ہندوستان کے، تو دنیا کے یہ داعی اور مبلغ یہ کیا سمجھا رہے ہیں آپ کو؟ اپنے ان غیر شرعی پروگرام میں آپ کو عشاء کے بعد اجازت نہیں ہے. اہل حدیثوں کان کھول کے سنو، تم اپنی آواز یہاں تک پہنچا رہے ہو، لیکن خدا نے حق کو سننے سے تم کو محروم کر دیا ہے. اللہ مہر لگا دی ہے تمہارے دل و دماغ میں، تمہارے کانوں میں. بڑے بد نصیب ہو رہے تم، توبہ کر لیتے، پلٹ جاتے، اس حق کا اعتراف کر لیتے، اللہ تم کو بخش دیتا. بڑے تھے بڑے ہی رہتے، چھوٹے تھے ہم چھوٹے ہی رہتے، مگر ساری عزت اس دین کی وجہ سے ہے. اسلام، تم نے اسلام کا مذاق اڑایا، تم کافروں کے ہو لیے، تم اس مشرک اور کافر حکومت کے ہو لیے، تم اس کے ووٹر بن گئے، اس جمہوری نظام کے، اس طاغوتی نظام کے سروینٹ بن گئے، تم خادم، ووٹر، اس کے حمایتی. نکار دیا تم نے اللہ کے دین کو، اللہ کے دیے ہوئے سسٹم کو. ذلیل کر دے گا خدا تم کو ذلیل کر دے گا. یہ چھوٹا منہ بڑی بات نہیں ہے، یہ قرآن کی بات ہے، یہ قرآن کی بات ہے. کیا کوششیں کر رہے ہو؟ پچھلے 20 سالوں سے میرا پیچھا کر رہا تھا، مگر اللہ کا فضل ہے، اس سلسلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ میں تنہا تھا. میری بات کو آگے بڑھانے میں تم نے بہت اہم رول ادا کیا، بہت اہم رول ادا کیا. تم وہی رول ادا کر رہے ہو جو وقت کے ابو لہب نے اور اس کے ساتھیوں نے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. جہاں کہیں اس کلمے کو سنانے اور اسلام کا پیغام لے کے جاتے محمد رسول اللہ، تو یہ خبیث اخبث الخبائث، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کسی اسلام کے باغی کو، لوگوں کو حق راستے سے روکنے والے کو دیکھو، کسی منکر حق کو دیکھو، تو جو دعا پیخانے میں جاتے وقت پڑھتے ہیں نا، وہ دعا پڑھو. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں. وہ دعا کے حساب سے میں یہ عرض کر رہا ہوں، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، ان خبیثوں سے، اور جن میں بھی ہیں اور انسانوں میں بھی ہیں، گندی جگہوں میں رہتے ہیں،
ان گندی جگہوں سے زیادہ گندا کر دیا سب سے پاک جگہ کو، اللہ کے گھر کو، اللہ کے گھر کو۔ اس لیے بول رہا ہوں پڑھو، پڑھو، ان کو دیکھو تو پڑھو۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ شرح صدر ہو گیا ماشاءاللہ، اور بات سمجھ میں آ گئی؟ کیا بات ہے، کیوں میرے پیچھے بھیڑے ہیں یار؟ جمعہ کا خطبہ ایک بار بھی، آج کی چھوٹی مسجد کے جمعہ کے خطبے میں حاضر تھا، ایک بار بھی اس باطل حکومت پر اگر تنقید ہوئی ہو تو آپ کا جوتا ہے میرا سر میں، خود حاضر تھا وہاں۔ جبکہ چھا گیا باطل، حلول کر گیا فضا میں وقت کا طاغوت فرعون اور نمرود، اللہ رسول سے بغاوت کر کے وقت کا ابلیس فضا میں حلول کر گیا۔ اگر آپ کچھ دیکھ رہے ہو تو شیطانت، اگر آپ کچھ سن رہے ہو تو ابلیسیت، اگر آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہو تو جبر و ظلم، لادینیت۔ سوال آ رہے ہیں کرے تو کیا کرے؟ ایسے دور کے بارے میں، ایسی حکومت کے بارے میں، ایسے سمویدھان کے بارے میں، ایسے لوکتنتر کے بارے میں، یہ 11 بجے رات تک ڈھولک بجانے والے مولوی، مداریوں کے بندر، ایک بار اپنی زبان پر نہیں لاتے یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے کافرو ہم نہیں کر سکتے، ہم تسلیم نہیں کر سکتے اس سسٹم کو جو تم نے بنا رکھا ہے۔ عبادت کہتے کس کو ہے؟ میں عبادت نہیں کر سکتا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور تم جس کی عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا، اور میں کر ہی نہیں سکتا، اور میں کرنے والا نہیں ہوں اس کی عبادت جس کی تم کر رہے ہو۔ یہ ترجمہ ہے وہ سورہ کافرون کا۔ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ ایک مومن مسلم بن کر، ارے ایمان و یقین کی باتیں کرنے والوں، ارے سنت بتانے والوں، ذرا مرد مومن بن کر ایک بار للکارو باطل کو کہ میں اس سسٹم کو تسلیم کرنے والا نہیں ہوں جس کو انسان نے بنایا ہے، خدا رسول کو بھول کے، خدا رسول کے مقابلے میں آ کے اس سسٹم کو، اس سلیبس کو میں ماننے والا نہیں ہوں جس کو تم مانتے ہو۔ یہ مطلب ہے اس کا۔ قرآن چیلنجر کتاب، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ صادقین فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اعدت للکافرین۔ ایک آیت بنا کر لے آؤ اس کے جیسی جو محمد پیش کر رہا ہے، سب جمع ہو جاؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ سلفی، اور ابھی تو محمدیوں کی کھیپ آ رہی ہے، ابلیس وہاں بیٹھا ہے، کھیپ در کھیپ آ رہی ہے۔ سمجھ رہے آپ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ ایک آیت بنا کے لے آؤ، مطلب تم دنیا کے انسانوں ایک جٹ ہو کر کوئی ایسا سسٹم بنا کے لے آؤ اگر تم سچے ہو
جس میں انسانوں کی کامیابی ہو، کامرانی ہو، نہیں لا سکتے کہتا ہے قرآن. فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، نہیں لا سکتے تو سارے عزم، سارے مت، سارے سسٹم فیل ہو گئے. یہ دین اسلام، یہ اللہ رسول کی اطاعت پر مبنی سسٹم جو انسانوں کو لیے بنایا اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے دیا، آج بھی باقی ہے قرآن کریم میں اور سیرت میں. اس کا جواب نہیں. اس کو منوانے آئے تھے مسلمانوں تم دنیا سے، مگر اس میں رزق ہے، رزق شیطان مردود اتنی آسانی سے تم کو نہیں جانے دے گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ. کیا قرآن پڑھے؟ قرآن تو وہ بھی پڑھ رہا ہے. سسٹم کو لے کے، طاغوت کو لے کے میرے جو جذبات بن رہے ہیں، جذبات جو بن رہے ہیں، وہ جذبات بتا رہا ہے ممبر رسول میں، اہل حدیث مسجد میں، کہ ارے کیا بات کرو گے رے، تمہارا ٹخنے سے نیچے ہے پیجامہ، اب بات کر رہے ہو رفع الیدین کی. ارے جوتے مارنے کو جی ہوتا ہے تم کو، سمجھ لیا؟ پورے اپنے جذبات کو، اپنے احساسات کو، اپنے علم کو، اپنے شعور کو، اپنی سند کو اڈیل دیا ٹخنے پہ. کیا بات کر رہا ہے تو؟ ٹخنے سے نیچے ہے تیرا کیا لنگی پیجامہ نہیں، بش کا پتلون، اور بات کر رہا ہے رفع الیدین کی. میرے بھائیو، اگر یہاں بھی بیٹھ کر نہیں سمجھے تو پھر خدا ہی سمجھائے قبر میں، خدا ہی سمجھائے. ارے بابرے، خدا کی قسم دھاندلیاں تو دیکھو آپ، کیا بہترین دکانیں چل رہی ہیں. تبلیغی جماعت، 2 روزہ اجتماع. میں آپ سے بول رہا ہوں، نوٹ کیجئے یہ پوائنٹ. بڑے بڑے سورما آ رہے ہیں اہل حدیث جماعت کے، مگر اس نظام باطل پر تنقید نہیں. الٹا مردود آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ سمجھوتا ہو گیا. تو آپ کھڑے ہو کے مجمع میں پوچھو، آپ کا حق ہے. مسجد کے اندر پوچھو کھڑے ہو کے ممبر رسول پہ، یہ سمجھوتا کب سے ہوا اور کس نے کیا؟ اب قرآن نافذ نہیں ہوگا کہ دنیا میں قیامت تک؟ اب عیسیٰ نہیں آئیں گے؟ عبداللہ ابن ابی ہے ذات کا، عبداللہ ابن ابی ہے تو. ابھی اٹینڈ کرنا. ہم نے کہیں کسی کو جانے سے روکا نہیں آج تک. یہ ٹچے کمزر احساس کہتری میں مبتلا یہاں آنے سے روکتے ہیں. ہم نے نہیں روکا ہے، یہ کمزر کی بات ہے. جائیے سنیے، ایک بار بھی اگر طاغوت کے مسئلے پہ وضاحت ہو جائے، ایک بار بھی غیر اسلامی نظام پر کوئی تبصرہ ہو جائے، یہ بات آ جائے عوام الناس کے سامنے نکل کر کہ خدا کی قسم تمہارا ایمان منظور نہیں اللہ کو، خدا کی قسم، یہ ہارون کیا بولے گا اپنی طرف سے؟ کس کھیت کی مولی ہے یہ؟ قرآن کی بات ہے یہ. ایک بار بھی یہ بات اگر آ جائے کہ تم کو طاغوت کا انکار کرنا ہے، طاغوت کا انکار کرنا ہے، خدا کے باغیوں کا، رسول کے منکروں کا انکار کرنا ہے، ان کے قانون کا، ان کے سنویدھان کا، ان کے پالیسی اور پروگرام کا، ان کے بنائے ہوئے سسٹم کا انکار کرنا ہے. اللہ نے تم کو مجبور نہیں کیا ہے. اور اگر
یہ خدا کے باغی اور منکر تم کو مجبور کرتے ہیں تو تمہارا مر جانا بہتر ہے۔ مجبور ہونے سے، یہ شریعت کی اور فقہ کے مسئلے بتا رہا ہوں تقریر میں تمہارا مر جانا بہتر ہے۔ ایک آدمی جس نے قرآن کو سمجھا ہے، قرآن سے ایمان کو سمجھا ہے، وہ آج بھی چیلنج بنا ہوا ہے، کوئی مائی کا لال اگر سر لیتا ہے تو لے لے میرا، لیکن اپنے آگے اس سر کو جھکا نہیں سکتا، اس سر کو اپنے آگے جھکا نہیں سکتا۔ یہ جھک گیا اللہ کے آگے، کیا نماز کی تشریح کر رہا ہے، دل جھک گیا، کولے اڑ گئے، دل آ گیا، سر جھک گئے، سب کچھ تو ہو گیا، اور کیسی عبودیت، یہ سب کیوں؟ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ کیا نماز پڑھا رہا ہے؟ نماز تیری قبول نہیں ہوگی جب تک اس کافر نظام کا، انسان کے بنائے ہوئے سسٹم کا، لوک تنتر کا انکار نہیں کر دے گا تو۔ اس بات پر ہونا چاہیے بحث، اس بات پر ہونا چاہیے مناظرہ، مذاکرہ، محادثہ، سب کچھ۔ ابھی تو نے بنیاد ہی نہیں بھری ہے، ابھی تو نے بنیاد ہی نہیں بھری ہے۔ خواب دیکھ رہا ہے کیا؟ گراؤنڈ فلور، فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور، تھرڈ فلور، کاغذ پہ بنا رہا ہے کیا عمارت؟ کاغذ پہ بنا رہا ہے، خواب دیکھ رہا ہے۔ اگر تجھ کو عمارت بنانی ہے تو سب سے پہلے دماغ میں لا، کاغذ پہ لا، پھر لے آؤٹ ڈال، اس کے بعد فاؤنڈیشن بھر۔ 4 منزلہ عمارت ہے تو فاؤنڈیشن نیو کتنی مضبوط دینی ہے؟ وہ نیو ہے خدا کی قسم اعتقاد، عقیدہ مومن یعنی بنیاد۔ تبلیغیوں سنو، بریلویوں سنو، اسلام کے دشمنوں، وہابیوں سنو، تم سب ایک ہو باطل کی حمایت میں، باطل کی پوجا پاٹ میں، تم سب ایک ہو۔ تم سنو، نصیب والے ہو رہے کہ سنانے والا تو کوئی ہے، کیوں اندھے اور بہرے بن رہے ہو؟ سنو، اگر تم نے فاؤنڈیشن نہیں بھرا 4 منزلہ عمارت کے حساب سے، کوئی کوشش تمہاری کام میں نہیں آئے گی۔ آگے کی دیواروں کو، در و دیوار کو تم سیمنٹ پلانا، روغن پلانا اور گرینائٹ لگانا، اس میں دھڑام سے زمین پر آ جائے گی۔ اس بنیاد کی بات کر رہا ہوں، اس بنیاد، اس نیو کی، اس چیچس کی جس پہ باڈی کسی جاتی ہے۔ چیچس تو مشترک ہے، چیچس ٹاٹا یا لیلینڈ، باڈی جیسی چاہو کام کے حساب سے بنا لو، اندور میں لے جا کے، ناگپور میں لے جا کے، ہریانہ میں لے جا کے، لیکن چیچس مشترک ہے۔ بنیاد تو بھرنی ہی پڑے گی آپ کو، مکان بنانا ہے تو۔ ارے ایک بیچارہ جاہل آدمی بھی بلی گاڑتا ہے، بلی کو کھڑے کرنا چاہتا ہے تو وہ پہلے بنیاد دیکھتا ہے کہ ایک گڈھا کھود ذرا سی، پتھر ڈال اس میں تو گر جائے گی۔ ارے کیسے بانگے ہو رہے تو ایمان اور عقیدہ اس کا کوئی ذکر نہیں۔ تم جو ایمان بتا رہے ہو وہ کھوکھلا ایمان عبداللہ ابن ابی کا ایمان ہے، جس نے اللہ رسول کے مقابلے میں مدینہ میں ایک مسجد بنا کے ایسا ہی کام کرنا چاہا تھا جیسا آج کی مسجدوں میں ہو رہا ہے۔ یہودی نے وہیں سے سبق لیا ہے اور تم کو مسجدوں سے لگا دیا ہے۔ عبداللہ ابن ابی نے مسجد بنا کر مدینہ میں جو کام کرنا چاہا تھا
بہرحال اس کامیابی نہیں ملی تھی، رسول اللہ نے اس مسجد زرار کو جس کا ذکر قرآن کے اندر ہے ڈھا دیا تھا۔ حکومت رسول اللہ کے ہاتھ میں تھی، پاور از پاور، حکومت مدینہ کا سربراہ چیف، جو کہنا چاہیے آپ، امیر المومنین، حکومت پاور ستا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا۔ یہ مطلب تھا عرفات میں اس آیت کو پڑھنے کا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے لیے سسٹم تمہارا کمپلیٹ ہو گیا، آج سنویدھان تمہارے لیے لکھ دیا گیا، آج تمہارا سنویدھان تمہارے لیے کمپلیٹ ہو گیا، تمہارا کانسٹیٹیوشن آج کمپلیٹ ہو گیا۔ یہ مطلب ہے اس کا، تمہارا دین تمہارے لیے کمپلیٹ ہو گیا۔ کیا مطلب ہے؟ داڑھی بڑھاؤ، ٹوپی پہنو، کھارا میٹھا دیکھو، سننا، تسبیح لے کے گھومو، تسبیح لے کے اس قوم کے جوانوں کو پکڑو جن کے اندر مجاہد بننے کی صلاحیت ہے، ان کو کھسی بناتے چلو، جہاد کے نام سے ڈرا دو ان کو، اور یہ سمجھا دو علماء بن کر کہ اب کوئی ایسی بات نہیں ہے، کمپرمائز ہو چکا ہے، 47 میں کمپرمائز ہو چکا ہے۔ دنیا میں اب ایسا قانون انسانوں نے بنا لیا ہے جس سے جنگیں نہیں ہوں گی، اب صرف ووٹ کے ذریعے ستے بدلے جائیں گے اور چینج ہوں گے۔ تمہاری خواہشات کا خیال رکھا جائے گا، پارلیمنٹ میں انسان بیٹھے، تمہاری خواہشات کا انسان کو خیال رکھا جائے گا، کوئی گارڈ نہیں، کوئی راجدوت نہیں اور کوئی پرلوک نہیں، کچھ نہیں۔ میں پھر لوٹ رہا ہوں اس بات کو، باپ رے کل سے بڑا اجتماع صاحب، باپ رے اگر پوچھ لینا، آپ کھڑے ہو کے پوچھ لینا، مولانا محترم ذرا طاغوتی نظام کے بارے میں کچھ بتائیے، رسول اللہ نے سمجھوتا کیوں نہیں کیا تھا، ذرا اس بتائیے مولانا صاحب، جان کے لالے کیوں پڑ گئے تھے، بدر کیوں ہوئی، احد کیوں ہوئی، تبوک کیوں پہنچ گئے، تمہیں شرم نہیں آتی کہ رسول اللہ نے چلہ فرمایا تھا، کہتے ہو مدینہ مکہ سے نکل گئے تھے چلہ فرما کے، جب جان کے لالے پڑ گئے تھے، 13 سال تک باطل جھکانے کی کوشش کرتا رہا محمد کو روکنے کی کہ یہ بات نہیں کر سکتا تو کیا اللہ ہی معبود رہے گا اور تو ہی مطاع رہے گا، ایسا نہیں ہو سکتا، کچھ ذرا سن لے دے کے اپنا معاملہ طے کر لیتے ہیں، نہیں کیا، تب جان کے لالے پڑ گئے، اللہ ہی نے نکالا وہاں سے آپ کو بسلامت، چلہ میں گئے تھے بولتے۔ سیرت النبی میں سوائے جنگوں کے، سیرت النبی میں مولانا محترم، سیرت النبی میں سوائے جنگوں کے اور کچھ نہیں ملتا۔ پوچھو ان اہل حدیث علماء سے، سیانے بیل ہیں یہ، کوئی ایک کانفرنس، کوئی ایک جلسہ، وہ بھی جنتا کی جیب کاٹ کر نہیں مل سکتا۔ سارے احکامات مدینہ میں نازل ہوئے، 13 سال تک مکہ میں کیا ہوتا رہا قرآن موجود ہے، قرآن کے اندر مکی صورتیں موجود ہیں، مکی صورتوں میں کیا بتایا گیا، خدا ایک ہی خدا ہے اور رسول کو ماننا پڑے گا، اور آخرت آئے گی، وہ آخرت کو ماننے کو تیار نہیں تھے، اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، ارے ہم تو مر کے مٹی ہو جائیں گے یار، یہ تو بڑی دور کی بات کرتے ہو۔ یہ باتیں توحید کی بنیادی باتیں، توحید کا کام کیسے کریں بولتا ہے وہ ممبر پہ، کون توحید کی بات، تبلیغ توحید کی بات، اہل حدیث کی زبان پہ، بریلوی کی زبان پہ، مشرک کے توحید، ارے توحید تو یہ ہے
کہ خدا حشر میں کہہ دے بندہ خفا دو عالم سے فقط میرے لیے ہے. کیسا موحد ہے تو, کیسا ایک اللہ کو ماننے والا ہے تو, کیسا خدا پرست ہے تو کہ کافر تیرے جگری دوست بنے ہوئے ہیں, تیرے سر بنے ہوئے ہیں, تیرے منسٹر بنے ہوئے ہیں, تو ان کے سامنے آندھے جا رہا ہے, ان کی خدمت میں اپنی بہو بیٹیوں کو پیش کر رہا ہے, ان کو شیر خورمے کھلا رہا ہے, ان کی مٹھائیاں کھا رہا ہے, مشرکانہ تہوار میں اپنے آپ کو مشرک کہتا ہے, وہ موحد کہتا ہے. توحید کا اپوزٹ ہے شرک. اگر یہ لائٹ جل رہا ہے, اجالا ہے, تو اس کا مطلب خود یہ ہوا کہ یہاں اندھیرا نہیں ہے, اور اگر یہاں اندھیرا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں لائٹ نہیں ہے, ہے تو آن نہیں ہے, آف ہے. کلیئر ہے یہ بات؟ ہندوستان کے اندر کوئی توحید کا نام نہ لے, توحید کا نام نہ لے. ہندوستان ہے یہ, بت قدا ہے یہ, مندر ہے یہ, مندر. اور مسلمان تو اپنے آپ کو موحد بول کے اور ایک اللہ پرست بول کے مندر کے اندر نماز نہیں پڑھ سکتا, مندر کے اندر نماز نہیں پڑھ سکتا. تو اس کے علماء بت پرست, ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیراہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. اس کے علماء دیش بھکت, راشٹری ایکتا کو تسلیم کرنے والے, جمہوریت کی شپث لینے والے, اس وطن کو ایک بت کی حیثیت سے ماننے والے بت پرست. میرے بھائیو مذاق تھوڑی نہ ہے یہ, سامنے سورہ انفال کب تک سنائیں گے آپ کو پڑھ کے؟ ابھی آیت کا ترجمہ بھی نہیں ہوا اور تقریر شروع ہو گئی. بہت کم ہے ہمارے پاس. کبھی بھی فالج کا اثر ہو سکتا ہے, کبھی بھی منہ بند ہو سکتا ہے, آنکھیں بند ہو سکتی ہے. کیا کرو گے تو؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہو گے؟ نہیں, اللہ نے انتظام کر دیا ہے. خدا کی قسم یہ قرآن کا جینا دو بھر کر دینا. آپ ان علماء سو کا, ان کو تم دودھ پلا رہے ہو, یہ تمہاری آستینوں کے سانپ ہے. خدا کی قسم کیا چہل قدمی چل رہی ہے, کیا دعوتیں چل رہی ہیں, کیا فنڈ بن رہا ہے, تم پلا رہے ہو ان کو دودھ. قوم کے لوگ ان سے پوچھو کہ محترم آج تک ممبر رسول پہ ہم نے وقت کے باطل کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی, ذرا سمجھائیے آپ. خدا کی قسم مسجد بریلوی کی ہو یا وہابی کی, نہیں سن سکتے آپ. اس حکومت کے خلاف کوئی آواز نہیں سن سکتے. اس حکومت نے اپنے ایجنٹ بٹھا کے رکھا ہے بڈھے خرگوشوں کی شکل میں, جو نگرانی کر رہے ہیں کہ کوئی مرد مومن آگے یہاں خطاب نہ کرے قوم سے. ہم پر دیر کیوں ہے؟ ارے ماں کا دودھ پیے ہو کے نہیں ہے, یہ اللہ کا گھر ہے. سبھی آ رہے ہیں, ذرا ہارون عمری کو بھی موقع دو. تمہارا ہی پروردہ ہے وہ, تمہارا ہی فیض العلوم کا میرٹ میں آنے والا ہے وہ. ثبوت میں انعام کی کتابیں پیش کر سکتا ہوں. دونوں موقع کھیل ون سائڈ ہوتا ہے کیا؟ دو ٹیمیں اترتی ہیں تب فیصلے ہوتے ہیں میدان میں. بڑے بزدل, بڑے کائر, بڑے ڈھیٹ, اپنے باپ کی مسجد کہنے والا, اتنی بھی سمجھ نہیں اور علم نہیں. تمہارے باپ کی مسجد نہیں رہی, اب یہ عوام کی مسجد ہے, اللہ کا گھر. اور وقف پراپرٹیز یہ قوم کی امانت ہے, قوم کی امانت ہے, یہ قوم کی امانت ہے. یہ بات کرو, مرد بنو اور بات کرو, کرنا پڑے گا, اور نہیں تو رسوا ہوگے تم.
تم رسوا ہو گئے. کیا سمجھتے ہو یہ آواز دب گئی؟ نبی نہیں آئے گا اب اور یہ آواز دب گئی یہ آواز. یہ سمجھ رہا ہے اللہ کی آواز ہے یہ اس کا کام ہے سر بلند کرنا. جو اس بات کو جھیل لے گا اور آگے بڑھائے گا اللہ اس کی خطاؤں کو معاف کر دے گا. مرد بننے کی ضرورت ہے. مسجدوں میں تقریروں کے ذریعے خطبوں کے ذریعے تم کو نامردی کے انجیکشن لگائے جا رہے ہیں. قرآن سنایا جا رہا ہے, حدیث سنائی جا رہی, سیرت النبی کی بات ہو رہی ہے. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ہماری مسجد میں اللہ غریب نواز والا بھی بابر سیرت النبی پہ بات کر رہا ہے, بخاری کے قصے سنا رہا ہے. ابھی تو بخاری مسلم کی کوئی ایک روایت بتا دے تو درود و سلام پہ درود و سلام پہ درود و سلام پہ یہ بتا دے. میڈیکل میں نروت بیچ سکتے ہیں کیا؟ بخاری میں کہیں لکھا ہے کیا؟ دیندار ثابت کر رہا ہے مسجد کا ٹھیکیدار. سنا جیسی روح ویسے فرشتے, مگر اللہ اپنا ایک گروہ پیدا کرتا رہے گا اس دین کی بقا کے لیے, اس کی حفاظت کے لیے, جو سر بکفن ہوگا, مائی کے لال کا خیال نہیں رکھے گا. سب سمجھے بیٹھے رہے, یہ ہمارا لحاظ ہے, یہ ہمارا صبر ہے, یہ ہماری استقامت ہے کہ ہم نبھا رہے ہیں, تم کو نبھا رہے ہیں. یہ مت سمجھو کہ بیوقوف ہیں ہم اور تم پاور پر ہو. تم فرعون سے زیادہ طاقتور نہیں ہو. عامر موسیٰ اکیلا تھا بھائی کے ساتھ, ہارون کے ساتھ. تم نمرود سے زیادہ پاورفل نہیں ہو. ستدھاری ہو اور ان کے چمچا عبداللہ ابن ابی کی تم خاک پا بھی نہیں ہو. انٹیلیجنٹ تھا وہ. جہاں سے بھی یہ بات سنائی جا رہی ہے اس کو دبایا جا رہا ہے. ایسے مولانا کو مت سنو, تو ایسی کتاب مت پڑھو, تو ایسی جگہ مت جاؤ. کیوں بھیا بہت جاؤ گے؟ تو آپ کی طرف سے جواب ہونا چاہیے کہ ہم بانگے ہیں, ہم للو ہیں, ہم ملو ہیں. ابے آج ایک بچہ نہیں بہکتا کسی کے بہکانے سے, اس کا باپ بہک جائے گا. اس کا مطلب یہ تو بڑا کائر ہے, نامرد ہے. تیرے کو ڈر ہے کہ میرا مسلک کہیں ختم نہ ہو جائے, میری دکانداری بند نہ ہو جائے, کہیں اندھیرا نہ ہو جائے میری دکان میں. ڈر رہا ہے. چل نا تو بھی سن لے, چل سن بیٹھ. اور اپنے سورماؤں بڑے بڑے لمبی ٹوپی, ہری اتنی اونچی, سر سے ایک ہاتھ اوپر ٹوپی اور ایک ہاتھ نیچے داڑھی, اور 10 میٹر کا آبا. لونڈی کا کپڑا تو 3 میٹر میں سے جا رہا ہے اس کی, لیکن خود 10 میٹر کا. لیا بات کریں گے نا, بیٹھ کے بات کریں گے. مرد لوگ کرتے ہیں مقابلہ. نہیں, ہمارے مسلک کے ہیں کیا وہ جو ہم جائیں گے وہاں پر؟ جب وہ ہمارے مسلک کے نہیں ہے تو کائے کو روک رہا ہے ان کو؟ ان کو اپنے مسلک کا کام کر رہے تھے, تو اپنے مسلک کا کام کر. ان کے پیچھے کیوں گیا؟ اپنے مسلک کا کام کر رہے تھے, کائے کو ڈر رہا؟ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مکہ کے 13 سال کی ہسٹری قرآن کے اندر مکی صورتوں میں موجود ہے. یہ خبیث علماء سو کہتے ہیں کہ مکی دور ہے ابھی, مکی دور ہے ابھی. تو مکی دور میں نماز روزہ زکات کا فرض ہو رہا ہے, کچھ مت کرو. اور مکی دور ہے تو کچھ مت کرو یہ, اور باطل سے مقابلہ کرو ویسا ہی جیسا بلال حبشی اور سلمان فارسی نے کیا تھا محمد رسول اللہ کے ساتھ. نہیں, مکی دور ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے مولانا. مکی دور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آرام سے با مسلمان اللہ اللہ بابا رحمان رام رام. سمجھ رہے ہیں آپ؟
کہ مسلمانوں میں آؤ تو مسلمان جیسے بن جاؤ، چرکٹ دین سے دور کا واسطہ نہیں۔ جتنے مسلمان نیتا ہیں اس تمہاری قوم میں، کتے کے گوہے لیپنے کے نہ پوتنے کے، اس قوم کے دلال ہے، اس قوم کی عزت و عظمت کا سودا کرنے والے ہیں دلال۔ جب یہ قوم میں آتے ہیں، عیدگاہ جاتے ہیں، جمعہ کو آتے ہیں، تو صرف تم کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم تمہارے ہیں، ہم تمہارے ہیں، تمہارے صنم،